کل رات کو ایک شادی میں تھے، ایک صاحب آ کے بیٹھ گئے، ہمیں تو دن رات مسائل آتے ہیں، یہ دن رات وہ میں مسائل سنانا شروع کروں تو عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ تعارف ہوا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ پرانے تعلق والے ہیں، اچھے دیندار نمازی پرہیزگار آدمی ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا سر بھائی ہمارے مدرسے ہیں، 14 برانچز ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہے، 1100-1200 اسٹوڈنٹس ہیں، سلسلہ اللہ کا شکر ہے اچھا چل رہا ہے الحمدللہ۔ بھئی کیسے چل رہا ہے، اخراجات کہاں سے آتے ہیں؟ بھئی ہمارا اپنا بھی ایک کاروبار ہے، وہ جانتے ہیں، تو خود بھی کرتے ہیں، باقی مستقل احباب کچھ نہ کچھ ڈونیشن دیتے رہتے ہیں، چلتا رہتا ہے سلسلہ، تو چل رہا ہے سلسلہ، اس طرح ہم سے ذکر ہوتا رہا۔ خیر تھوڑی سی انہوں نے میری بات سن لی اور پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، شاید ان کو ڈر لگا ہو کہ چندہ نہ مانگ لیں، مولوی کو دیکھ کے چندہ مانگ لیتے ہیں، اور اس پتہ نہیں چندہ مانگنے آیا، وہ میرے اوپر پڑ گئے۔ پہلے ساری بات سنی بڑے مزے سے، میں نے ان کو اپنی بات بتائی، سارا کچھ ہوا۔ ابھی تو میں نے ویسی مذاق میں شغل میں ایک بات کر دی، پتہ نہیں ان کی نیت کیا ہو، اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ، لیکن عام طور سے جو ہے نا وہ یہی سمجھتے ہیں چندہ مانگنے آیا۔ چندے کے بارے میں ایک بات بتا دوں، حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ علماء تمہارے محتاج نہیں ہیں، یہ مدارس تمہارے محتاج نہیں ہیں، تم ان کے محتاج ہو۔ تم ان کو نہیں دینا چاہتے ڈونیشن، مت دو۔ کوئی کپڑے کی دکان کر لے گا، کوئی سبزی کی دکان کر لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، اپنا دال روٹی گزارا کر کے زندگی گزار جائیں گے۔ پھر 50 سال بعد تمہاری اولادوں کو دین بتانے پڑھانے والا کون ہوگا، خود سوچ لینا۔ کوئی یہودی ہوگی، کوئی نصرانی ہوگی، کوئی آریہ ہوگی، کوئی نعوذ باللہ کوئی کچھ ہوگی، انہیں دین کون بتائے گا؟ آج ہماری کون سی کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کو دین بچانے کی فکر میں ہو؟ ہر طرف سے تو فتنے، یہی مدارس، یہی خانقاہیں، یہی دین کی محنت، یہی تبلیغی جماعت کی محنت، ایمان بچانے کے جو چند شعبے رہ گئے ہیں، چند شعبے ہیں الحمدللہ، ان میں جو چند لوگ کام کر رہے ہیں، شعبے تو ہیں، کام کرنے والے تھوڑے رہ گئے۔ یہ اگر آج ختم ہو جائیں، جب سے انگریز آیا ہے بر صغیر میں، اسی وقت سے یہ دین کی تعلیم کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اگر یہ ادارے آج بند ہو جائیں، مجھے بتائیں ہماری نسلوں کو 50 سال بعد کون بتانے والا ہوگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور صحیح نبی ہیں یا مرزا قادیانی نبی ہے؟ کون بتائے گا؟ آج قادیانیت کا فتنہ جگہ جگہ پھیل رہا ہے، یورپ میں بہت پھیل رہا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ان کے شروع ہو گئے، اور بہت، خالی ایک ہی فتنہ نہیں، کتنے فتنے، کون بتائے گا؟ مت دو ان کو ڈونیشن، تمہاری نسلوں کو دین کون دے گا؟ ابھی تک جو ہمارے پاس یا ہمارے اولادوں کے پاس دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کو سوچے نا۔ اگر وہ اتنا ہی غیر اہم اور غلط ہے، نعوذ باللہ فضول ہے، تو بھائی مت دو ان کو چندہ، مت دو پیسے، بند ہو جائیں گے، یہ اپنی اپنی نوکریاں کر لیں گے، اپنی اپنی دکانیں کھول لیں گے۔ ہماری نسلوں کا 50 سال بعد کیا ہوگا، اس کو سوچ کے رکھو۔ ہمارا اوپر احسان ہے ان علماء کا کہ سارا کچھ چھوڑ کے یہ دین کی طرف آ گئے، اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، نسلوں کو کم تنخواہوں پہ دین پہ محنت پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے پوچھنے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ خیر جب میں نے ان کو ساری بات بتا دی نا، تو ان کو پھر وہی ایک جو آج کل ہوا چلی ہوئی ہے کہ جی یہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں دین کا، ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، کھانے پینے کے مسئلے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ آپ ڈاکٹر، انجینئر، ایم اے، بی اے یہ بھی کروایا کریں، کچھ کھا بھی تو سکے۔ اب اس کے بہت سارے جوابات ہیں، تفصیل پہ ہم موضوع سے ہم نکل رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت آپ کی بات ٹھیک ہے ایک درجے میں، دو باتیں میں اس میں کرتا ہوں، تفصیل میں جائیں گے، شادی میں بیٹھے ہوئے تو یہاں کو بحث تو نہیں کرنے آئے۔ دیکھیں بھئی، صبح جب اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے لیے گاڑیاں، وین اور بچے گھروں سے نکلتے ہیں، تو کتنی پرسنٹیج ہے جو اسکول اور کالج یونیورسٹی جا رہی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو مدرسے جا رہے ہیں؟ شاید 1 اور 99 کا فرق ہو۔ 1% اسکول مدرسے جا رہے ہوں گے، 99 ادھر جا رہے ہیں۔ تو چلو اگر 1% نے خدا اور اس کے رسول کے دین کو تھام لیا تو ہمیں شکر کرنا چاہیے، چلو کچھ تو ہے نا جو دین کا نام لیے بیٹھے ہیں، مست رہنے دو ان کو اپنے دین میں۔ ایک یہ بھی سوچنے کا انداز ہے۔ پھر دوسرا، ان 1% یا 2% لوگوں کی ہم دنیا کی فکر کریں، بہت اچھا کریں، ضرور کریں، اس کے اور بھی کئی حل ہو سکتے ہیں، لیکن ان 98 یا 99% کی آخرت کی فکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ ان کی تو دنیا ہی خراب ہو رہی ہے نا،
اور یہ اس پہ خوش بھی ہیں کہ ہمیں آخرت میں اللہ دیں گے، اس پہ راضی نہ ہوتے تو یہ پھر ادھر نہ ہوتے۔ ان 99% کی ہمیشہ کی زندگی جو خراب ہو رہی ہے اس کی بھی تو کوئی فکر ہونی چاہیے نا، سب انہی 1-2% کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تو ان کی آخرت کی فکر پہ بھی تو پڑنا چاہیے نا، اس طرح بھی تو فکر کریں۔ اس میں باتیں تو بہت ہیں۔ تو بہرحال معاملہ یہ ہے کہ ان مدارس اور خانقاہوں میں اور یہ تبلیغی جماعت کی محنت میں دین کے جو اقامت کے شعبے ہیں، ان میں ہم اور اپنے اور اولادوں کو خود لگیں گے اور اولادوں کو لگائیں گے تو ایمان بچے گا۔ پھر یہ دونوں روشنیاں، دل کی روشنی بھی اور شریعت کی روشنی بھی ٹھیک ہوگی تو آخرت کی منزل ہماری ٹھیک ہوگی۔ اور دل اگر اندھے ہو گئے تو پھر منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کرے باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔